عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں سورہ مبارک جمعہ کی جس آیت کو موضوع سخن قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارک جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ دیکھو تمام تسبیح اس اللہ کے لیے ہیں جو لازوال بادشاہ ہے، جس کے قریب بھی کوئی عیب پہنچ نہیں سکتا، جو قدوس ہے، مقدس ہے، جو عزیز الحکیم ہے، غالب حکمت والا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے تم امیین کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ توجہ کیجئے گا، اب اس رسول نے جب تبلیغ دین کا آغاز کیا تو بھئی ہوتا یہ ہے کہ جو مخلوقات اندھیرے کی ہوتی ہیں، جب ان کے سامنے چراغ ہدایت روشن ہوتا ہے تو وہ پریشان ہونے لگتی ہیں۔ لہذا جب میرے نبی نے تبلیغ دین کا آغاز کیا تو اس زمانے کے گمراہ ذہن عوام، اس زمانے کے گمراہ ذہن عرب میرے نبی کے تبلیغات سے پریشان ہو گئے۔ اچھا، مکہ جس شہر میں اللہ نے میرے نبی کو بھیجا، وہ شہر اپنے آپ میں سرداری میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ مکے کے سردار عرب کے سارے قبائل کے فیصلے اپنے شہروں میں کیا کرتے تھے، یعنی کہ اطراف میں جتنے شہر تھے، مدینہ ہو، طائف ہو، شام ہو، وہاں کے کفاروں کو جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی مشکلات پیش آتا تھا تو وہ مکے کے مشرک کافر سرداروں کے پاس آتے تھے اور آ کر اپنے فیصلے کرواتے تھے۔ مگر جب میرے نبی نے تبلیغ دین کا آغاز کیا تو مدینہ، طائف اور اطراف کے شہروں سے کفار جب مکے کے سرداروں کے پاس آنے لگے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم مشکلوں میں ہیں، ہماری آپ مشکل کشائی فرمائیے، ہمارے فیصلے کو حل کیجئے، تو مکے کے سردار کہنے لگے ہم تمہاری مشکلات کو کیا حل کریں گے، ہم تو خود مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو باہر سے آنے والے کافروں نے کہا کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آ گئی؟ تو مکے کے کفار کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے درمیان میں ہی ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ ہمارے رسم و رواج کی خلاف ورزی کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بولتا ہے، بت پرستی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ ایک خدا کی طرف سجدہ کرنے کی تبلیغ کرتا ہے، وہ غلام اور سردار کے درمیان امتیاز ختم کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہے، ذات اور بات کی تو تفریق نہیں ہے، کنیز اور غلام، غلام اور سردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس کی باتیں سننے کے بعد ہمارے غلام ہمارے باغی ہوئے جا رہے ہیں، ہماری کنیزیں بغاوت پر آمادہ ہیں، سب اس محمد کی پیروی کر رہے ہیں، تو بھیا ہم تو خود اتنی بڑی مشکلوں میں گرے ہوئے ہیں، ہم تمہارے مشکلات کو کیا حل کریں گے؟ تو مدینے، طائف اور اطراف سے آنے والے کفار کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ ہمارے مشکلوں کو حل نہیں کر سکتے نہ صحیح، ہمیں کعبہ جانے دیجئے، ہم کعبے کا طواف کر کے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں لوٹ جائیں گے۔ جیسے ہی کعبے کا نام لیا تو مکے کے سرداروں نے سمجھ گئے نا کون سردار، بڑے بڑے ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، اب گنتے چلے جائیے، یہ جتنے بڑے بڑے ابو تھے نا، یہ کہنے لگے دیکھو سب جگہ جانا مگر کعبے میں مت جانا۔ تو مدینے سے آنے والے کفار، طائف سے آنے والے کفار کہنے لگے ہمیں کعبہ جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ہم جس محمد سے پریشان ہیں وہ اسی کعبے کے بغل میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتا ہے۔ آئے آئے آئے، تو مدینہ اور طائف سے مدینہ اور طائف سے آنے والے کافر کہنے لگے تبلیغ کرتا رہے، جو کہتا ہے کہتا رہے، ہمیں اس سے کیا مطلب، ہم تو کعبے میں جائیں گے، طواف کریں گے، اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ تو مکے کے یہ ابو سردار کہنے لگے پرابلم تو یہی ہے، مسئلہ تو یہی ہے کہ اس محمد کی باتوں میں ایسا جادو ہے کہ جو اس کو سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ آئے آئے، جو اس کو سن لیتا ہے اسی کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ تو بھائی کفار کا مزاج سمجھ میں آیا، کافروں کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی کا علمی مقابلہ نہ کر سکو تو اس کی مجلس میں جانے سے روک دو۔ آئے آئے آئے، بھائی شجرہ ابھی بھی نہیں بدلا، ڈی این اے وہی ہے، جن کے اجداد کل محمد کی مجلسوں میں جانے سے روکتے تھے، ان کی اولاد آج حسین کی مجلسوں میں جا رہے تھے۔
سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر آواز بلند. کل جن کے اجداد محمد کی مجلس میں جانے سے روکتے تھے، آج ان کی اولاد حسین کی مجلس میں جانے سے روکتے ہیں. عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہر قوم کا بڈھا، ہر قوم کا بڑی داڑھی والا مولوی اپنے جوانوں کو روکتا ہے، اپنے بچوں کو روکتا ہے کہ دیکھو فلاں جلسے میں چلا جانا، فلاں کی تبلیغ میں چلے جانا، فلاں کے اجتماع میں چلا جانا، مگر شیعوں کی مجلس میں مت جانا، عزا خانوں میں مت جانا، فرش عزا پہ مت جانا. مگر مجھے انصاف سے بتاؤ اعظم گڑھ شبلی کے جوانوں کہ یہاں پر میرے بزرگ بیٹھے ہیں، کیا ہمارے کسی بزرگ نے کبھی اپنے جوانوں کو روکا، کبھی ہمیں روکا کہ بھئی فلاں کے اجتماع میں مت جانا، فلاں کے میلاد میں مت جانا، فلاں کی محفل میں مت جانا؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگ ڈرتے نہیں ہیں، چونکہ ہمارے بزرگوں کو پتا ہے کہ محرم کے 10 دنوں میں ہم نے اپنے جوانوں کو، بچوں کو حسینیت کا وہ علم ان کے خون میں ملا دیا ہے. ہمارا بچہ کہیں بھی جائے ان کے بڈھوں کو پڑھا کر آ جائے گا.